الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ الحمدللہ سلسلہ وار چل رہا ہے. سن 7 ہجری کے واقعات اور احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. اس سال یعنی سن 7 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، کیونکہ جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی، مکے والوں سے صلح ہو گئی جو عرب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے. جب ان سے گویا صلح ہو گئی اور وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے کسی خاص علاقے کے لیے نبی نہیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اس لیے جب عربوں سے فارغ ہو گئے، عربوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا، تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر کے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے، دعوت کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے احکام ان تک پہنچانے کے لیے خطوط لکھے گئے. بتایا گیا تھا کہ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا. اسی طریقے سے روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، وہ عیسائی تھا، اس کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے. یہ اس زمانے میں 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک روم کی اور ایک ایران کی. تو ان 2 سپر پاور طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی روم. اب اس زمانے میں ہمیشہ ویسے روم اور ایران کی لڑائی چلتی رہتی تھی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، جب آپ مکہ میں تھے تو اس وقت جو ہے ایران والے پاورفل تھے، ایران والے طاقتور تھے، ان کے پاس فوج زیادہ تھی. انہوں نے رومیوں کو بہت مارا، بہت پکایا. ان کے سارے علاقے، صرف چند علاقوں کو چھوڑ کر رومیوں کے سارے علاقے ایرانیوں نے چھین لیے. فوج کے ذریعے سے حملہ کر کے ایرانیوں نے روم کے سارے علاقے، صرف قسطنطنیہ جو بڑا ان کا مرکز تھا وہ اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقے باقی رہ گئے. باقی اکثر جو رومیوں کا علاقہ تھا، جہاں رومیوں کی حکومت تھی، وہ ایرانیوں نے قبضہ کر لیا. تو اس وقت جو روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، اس نے منت مانی تھی. وہ چونکہ عیسائی تھا، عیسائی لوگ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس نے منت مانی تھی کہ اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی، عروج دیا اور میں ایران والوں پر غالب آ گیا، تو میں یہاں میرے علاقے سے قسطنطنیہ سے لے کر بیت المقدس تک ننگے پاؤں پیدل جاؤں گا. اس نے منت مانی کہ میں قسطنطنیہ اپنے شہر سے بیت المقدس، وہ عیسائیوں کا بھی مرکز تھا اور قبلہ تھا بیت المقدس، تو اس نے منت مانی کہ قسطنطنیہ سے لے کر بیت المقدس جو شہر ہے وہاں قبلہ ہے،
تو وہاں تک میں پیدل سفر کروں گا اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ان کی جو بھی نماز ہوگی۔ اس نے ایسی منت مانی۔ تو اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، یہ 13 سال اور اس کے اوپر اور سال، یعنی تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرا، تو اب دوبارہ رومیوں کو طاقت حاصل ہو گئی۔ جو یہ ہرقل تھا اس کو طاقت ملی اور اس نے ایران کے اکثر حصے پر قبضہ کر لیا۔ جو اپنا علاقہ تھا جو ایرانیوں نے چھین لیا تھا وہ بھی اس نے واپس لیا، اور ایران کے بھی بہت سے شہروں پر، بہت سارے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ تو اب وہ منت پوری کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے بیت المقدس گیا۔ اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اب وہ بادشاہ ہے، تو بڑا قافلہ تھا اس کے ساتھ، بہت بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے امیر، وزیر، اور اس کی فوج کے بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے لڑنے والے جنگجو، بہت ساری قوم تھی اس کے ساتھ۔ سب کو لے کر وہ قسطنطنیہ سے بیت المقدس گیا۔ اب وہاں جا کر اس نے جو بھی اس کو عبادت کرنا تھی، اپنی منت پوری کی، عبادت کی۔ ایک دن عبادت کر کے وہ فارغ ہوا صبح، تو اس کا چہرہ بہت زیادہ پریشان اور بجھا ہوا تھا، جیسے کسی چیز سے اس کو ڈر ہے، خوف ہے، اس طریقے سے اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ تو اس کے جو جنگجو تھے، کمانڈر تھے، اس کی فوج کے بڑے بڑے کمانڈر، انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم آپ کے چہرے کو آج عجیب دیکھ رہے ہیں، کچھ خوف ہے، کچھ پریشانی ہے آپ کو، آپ کا چہرہ بجھا ہوا لگ رہا ہے، طبیعت میں بشاشت نہیں ہے۔ تو اس ہرقل نے کہا، وہ ہرقل جو ہے بادشاہ بھی تھا اور ساتھ ساتھ علم نجوم کا ماہر تھا، ستاروں کا علم جانتا تھا۔ اس زمانے میں ستاروں کا علم ہوتا تھا، ستاروں کے ذریعے سے وہ زمانے کی اور بہت ساری چیزوں کی پہچان کرتے تھے، تو اس کو ستاروں کا علم تھا۔ اس کے بارے میں ہے روایتوں میں کان حزان، وہ ستاروں کے علموں میں بہت ماہر تھا۔ تو اس نے اپنے کمانڈروں سے کہا کہ آج میں پریشان اس لیے ہوں کہ رات میں نے ستاروں میں دیکھا تو مجھے معلوم ہوا اپنے علم کے ذریعے سے کہ اب عن قریب ختنہ کرنے والی قوم غالب آنے والی ہے، ختنہ کرنے والی قوم غالب آنے والی ہے، ان کا ملک ظاہر ہو چکا، ان کی حکومت ظاہر ہو چکی ہے اور وہ عن قریب غالب آنے والے ہیں، اس لیے مجھے فکر ہے کہ ختنہ کرنے والے کون ہیں۔ تو اس کے جو کمانڈر تھے انہوں نے کہا ختنہ کرنے والے یہودی ہے، ہم لوگ عیسائی ہیں، اور ختنہ کرنے والے یہودی وہ بہت کم ہیں، تو آپ اپنے آپ کی جتنی ہی حکومت ہے ان شہروں میں آپ آدمیوں کو بھیجیے، جتنے یہودی ہے سب کو قتل کرا دے، تو ان کا خطرہ ٹل جائے گا، خطرہ ختم ہو جائے گا۔ تو کمانڈروں نے یہ رائے دی کہ ختنہ کرنے والی قوم تو یہی ہے۔ اتنے میں اچانک ایک قاصد آیا، ملک غسان، اسی کے ماتحت میں ایک چھوٹا بادشاہ تھا غسان کا، تو اس نے قاصد بھیجا یہ ہرقل بادشاہ کو کہ عرب میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا قاصد میرے پاس بھیجا ہے، عرب میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں، انہوں نے ایک قاصد بھیجا ہے۔ تو اس نے فوراً پوچھا کیا وہ ختنہ کیا ہوا ہے، پہلے دیکھو کہ کیا وہ ختنہ کیا ہوا ہے اور عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اس نے تحقیق کروایا، تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہاں یہ جو صحابی جو بھی گئے ہوں گے وہ بھی ختنہ کیے ہوئے ہیں اور عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہی چیز مجھے دکھائی گئی ہے، یہی چیز مجھے دکھائی گئی ہے، ستاروں میں جب میں نے دیکھا تو مجھے یہی چیز بتائی گئی ہے کہ یہ قوم عن قریب غالب آنے والی ہے۔ اب وہ دوبارہ اپنے علاقے میں قسطنطنیہ گیا اور وہاں جا کر اس نے تحقیق کرنے کے لیے اپنے شہر میں بھیجا کہ دیکھو یہاں عرب سے کچھ لوگ آئے ہیں یا نہیں۔ عرب لوگ تجارت کے لیے ملک شام قسطنطنیہ جو شہر تھا ہرقل کا وہاں جایا کرتے تھے، تو ہرقل بادشاہ نے تحقیق کے لیے بھیجا کہ دیکھو یہاں عرب لوگ کچھ ہے۔ تو اس زمانے میں ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے، مکے کے سردار تھے، مسلمانوں سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ مطمئن ملک شام گئے تجارت کے لیے، اور وہ اس وقت اسی شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے قسطنطنیہ میں۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا کہ جتنے عرب لوگ یہاں پر موجود ہیں مارکیٹ میں ان کو لے کر آؤ،
ان سے تحقیق کریں گے، یہ نبی جو ظاہر ہوئے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھ جتنے عرب لوگ تھے سب کو اس نے بلایا اور اس نے پوچھا کہ تم میں سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے سب سے قریب کون ہے، قریبی رشتہ دار؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں قریبی رشتہ دار ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو اس ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ تم ان کے کیا لگتے ہو، نبی سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے چچا زاد بھائی سمجھ لو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو سفیان کا نسب 3-4 دادا کے بعد جا کر مل جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے۔ 3-4 دادا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا وہی ہیں اور ابو سفیان کے بھی دادا اوپر جا کر مل جاتے ہیں، ایک ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے چچیرے بھائی ہیں۔ تو ہرقل نے ان کو آگے بٹھا دیا اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ تم پیچھے رہو، یہ اگر کہیں بھی جھوٹ بولے تو تم فوراً ان کو ٹوک دینا، میں ان سے کچھ سوالات کروں گا اس نبی کے بارے میں، یہ اگر جھوٹ بولیں تو تم فوراً ان کو ٹوک دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرا ارادہ تو تھا، کیونکہ ابھی مسلمان نہیں تھے وہ، کہتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ کچھ الٹی سیدھی باتیں کروں، لیکن جب اس نے میرے پیچھے ان لوگوں کو بٹھا دیا تو مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں ہمیشہ کے لیے مجھ پر جھوٹے ہونے کا ٹھپا نہ لگ جائے۔ وہ لوگ کافر اور مشرک ہو کر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں جھوٹا نہ کہا جائے، جھوٹ کا لیبل ہمارے اوپر نہ لگ جائے۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی ہمیں خوف نہیں ہوتا۔ وہ مشرک ہو کر بھی جھوٹ بولنے سے گھبراتے تھے۔ تو خیر اس نے سوالات شروع کی۔ ہرقل بادشاہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ جو نبی ہیں ان کا نسب کیسا ہے، ان کا خاندان؟ تو ابو سفیان نے کہا هو فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے اندر اعلیٰ نسب والے ہیں، اونچے خاندان والے ہیں، ان کا خاندان کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا تمہارے علاقے میں اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تمہارے علاقے میں اس سے پہلے، ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہمارے علاقے میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ جو نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بادشاہ تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اچھا ان کا جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ان پر جو ایمان قبول کر رہے ہیں، وہ مالدار لوگ ہیں یا کمزور لوگ، غریب؟ ابو سفیان نے کہا کہ زیادہ تر غریب ہیں، کمزور لوگ۔ پھر اس ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، وہ تو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس بادشاہ نے پوچھا کہ جب کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی مرتد ہو گیا ہو، اس نبی پر ایمان قبول کرے، اس نبی کا کلمہ پڑھ لے اور ایسا ہوا کہ کوئی مرتد ہو جائے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا تو ہم نے نہیں سنا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس نبی نے کبھی دھوکہ بھی دیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ دھوکہ نہیں دیا۔ کہا اس سے پہلے کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے زندگی میں کبھی ان کا جھوٹ ثابت ہے؟ کہا نہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کہا اچھا ان کی تعلیمات کیا ہے، کس چیز کا وہ حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، اور نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ان باتوں کی تعلیمات دیتے ہیں۔ اب وہ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ اپنے جو بیچ میں درمیان میں ایک ترجمان تھا، ترجمان کے ذریعے سے بات ہو رہی تھی، تو اب ہرقل بادشاہ نے ترجمان سے کہا کہ میں نے جتنے سوالات ان سے کیے اب میں ان سب کے جوابات دیتا ہوں۔ میں نے جو پہلا سوال کیا کہ وہ نبی کا نسب اور خاندان کیسا ہے، تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے خاندان والے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ سچے نبی ہیں، کیونکہ نبی ہمیشہ اونچے خاندان کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا کہ اس سے پہلے تمہارے علاقے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں کیا ہے۔ تو اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہاں کسی اور نے بھی پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو میں سمجھتا کہ یہ شخص اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ سچا نبی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس کے خاندان میں سے، اس نبی کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟
تو تم نے بتایا کہ نہیں کوئی بادشاہ نہیں گزرا. تو اس سے سمجھ میں آیا اگر ان کے خاندان میں اوپر کوئی بادشاہ گزر جاتا تو پھر میں سمجھتا کہ وہ یہ اب جتنی محنت کر رہے ہیں وہ اپنے باپ دادا کی حکومت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے باپ دادا کا ملک اور ان کی جو سلطنت تھی اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ کام کیا. لیکن جب تم نے بتایا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا, اس کا مطلب وہ سچے نبی ہیں. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان کا اتباع کرنے والے لوگ کیسے ہیں, مالدار ہیں یا ضعیف کمزور لوگ ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ہیں. تو اس نے کہا کذالک اتباع الرسل, نبیوں کے ماننے والے ہمیشہ کمزور ہی ہوا کرتے ہیں. نبیوں کے ماننے والے, اتباع کرنے والے شروع میں عام طور پر کمزور لوگ اور غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو تم نے کہا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو کہا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے, سچا دین ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ شروع ہوتا ہے تو پھر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے. پھر میں نے پوچھا کہ کیا ان میں سے کوئی مرتد ہوا؟ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس نبی کے ہاتھ پر, ان میں سے کوئی مرتد ہوا؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں. تو اس نے کہا کذالک الایمان, ایسے ہی ایمان ایسا ہی ہوتا ہے حین تخالط بشاشتہ القلوب, جب ایمان کے ساتھ دل کی خوشی, دل کی بشاشت شامل ہو جاتی ہے تو ایسا آدمی پھر کبھی مرتد نہیں ہوتا. جو دل سے ایمان قبول کر لے, جس کا دل ایمان پر راضی اور خوش ہو, پھر وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا. پھر میں نے تم سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی دھوکہ دیا, انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو جب انہوں نے انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا, انسانوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا, تو وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولیں گے؟ اللہ کے بارے میں کیسے کسی کو دھوکہ دیں گے؟ جب انسانوں سے 40 سال تمہارے اندر رہے اور نبوت سے پہلے اس 40 سالہ دور میں انسانوں سے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولیں گے کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے؟ اس کا مطلب وہ سچے نبی ہیں. پھر میں نے تعلیمات پوچھی تو تم نے ان کی تعلیمات بتلائی کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں, نماز کا حکم دیتے ہیں, سچائی کا حکم دیتے ہیں, صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں, رشتوں کو جوڑنے کا, پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں. تو کہا یہی نبیوں کی تعلیمات ہوتی ہیں. اب یہ سب باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا, وہ ہرقل بادشاہ, اس زمانے کی سپر پاور طاقت, روم کا بادشاہ ہرقل, وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی باتیں تم نے کہی ہے اگر وہ سچ ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ, عن قریب وہ شخص میرے پیروں کے نیچے کی زمین کا بھی مالک بنے گا. ایسا وقت آئے گا کہ وہ شخص, وہ نبی میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے اس کا بھی بادشاہ بن جائے گا. اور اگر میرے مقدر میں ہوتا, اگر میرے لیے آسان ہوتا تو میں اس نبی کے پاس جاتا, سب کچھ قربان کر کے, بہت تکلف کے ساتھ, بہت مشقت کے ساتھ میں اس نبی کے پاس پہنچتا اور اس نبی کے قدموں کو دھوتا. اس نے کہا اگر میرے لیے مقدر ہوتا, میرے لیے آسان ہوتا تو میں اس نبی کے پاس جاتا اور ان کے قدموں کو دھوتا, ان قریب وہ اس زمین کے مالک بنے. خیر, پھر اس نے اپنے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے, اس نے 3 مرتبہ اس ہرقل جو بادشاہ نے 3 مرتبہ کوشش کی اسلام قبول کرنے کی, لیکن اس کے جو درباری تھے, اس کی فوج تھی, اس کے درباری تھے, اس کے پادری تھے, وزیر تھے, ان لوگوں نے اس کو روک دیا. پہلی مرتبہ جب قاصد پہنچا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ یہ, اور ایک تیسری مرتبہ, 3 مرتبہ اس نے. اب اس نے باقاعدہ اعلان بھی کیا, اپنے جتنے اس کے پادری اور درباری بیٹھے ہوئے تھے سب سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب مسلمان ہو جائیں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی, ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ عربوں میں ظاہر ہوگا. خیر عربوں میں آ گئے ہیں تو ہمیں, وہ سچے نبی ہیں, ہمیں ان کی اتباع کر لینی چاہیے, ہمیں ان کی اتباع کر لینی چاہیے. تو ہمارا ملک جو ہے جیسے کہ ویسے باقی رہے گا, وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھینیں گے. تو اس کے جو درباری تھے فحاسو حیسا, وہ سب چلانے لگے, اس کے جتنے پادری اور درباری سب چلانے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک عربی, ایک دیہاتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ, ایک دیہاتی کے پیچھے ہم چلیں جنہیں کوئی تعلیم بھی نہیں آتی, جنہوں نے کچھ پڑھا ہوا بھی نہیں, ان کے پیچھے ہم چلیں, ان کے پیچھے تم ہمیں چلانا چاہتے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. تو سب کے سب اس کے خلاف, بادشاہ کے خلاف باتیں کرنے لگے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں, میں تو تمہیں آزما رہا تھا. ایک تیسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے گئے, جب تبوک کی لڑائی اسی ہرقل بادشاہ کی جو فوج تھی اس سے مقابلہ ہوا, تو وہاں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے قاصد کو بھیجا, وہاں سے دوبارہ اپنے قاصد کو اس کے دربار میں بھیجا 3 باتیں لکھ کر.
خط دے کر بھیجا کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو تو سلامتی میں آ جاؤ گے اور تمہارا جو ملک ہے وہ تمہارے ہی پاس رہے گا، ہم تمہیں بادشاہ برقرار رکھیں گے، تمہاری بادشاہ چھینی نہیں جائے گی، تم مسلمان ہو جاؤ، یا پھر مسلمان نہیں ہونا ہے تو ٹیکس دینے لگو، جو ہم غیر مسلموں سے جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، وہ ٹیکس دو۔ اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن ہے کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جب قاصد پہنچا اور قاصد نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو اس نے پھر سب کو جمع کیا اور جمع کر کے پھر دوسری مرتبہ کہا کہ ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تو پھر وہ بات درباری نہیں مانی اور انہوں نے بادشاہ کے خلاف چلانا شروع کر دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں آزما رہا تھا۔ پھر اس نے بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا، ایک ملک شام میں ایک عربی قبیلہ تھا تنوخ، تو اس تنوخی قبیلے کے ایک آدمی تھے، ان کو اس نے بادشاہ نے بلانے کے لیے بھیجا کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو عربی میں ماہر ہو اور اس کی یادداشت اچھی ہو، جو عربی میں ماہر ہو، عربی زبان اچھی بولتا ہو اور اس کی یادداشت اچھی ہو، میں اس شخص کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر اس نبی کے پاس بھیجوں گا اور مجھے کچھ علامتیں ان کے اندر چیک کرنی ہے، مجھے کچھ باتیں ان کے اندر چیک کرنی ہے۔ اس لیے اس نے یہ تنوخی جو قبیلے کے ایک آدمی تھے ان کو بلایا، وہ عرب بھی تھے، عربی زبان بہت اچھی تھی اور ان کا یادداشت اور حافظہ بہت اچھا تھا۔ تو وہ جب تنوخی آدمی اس کے پاس پہنچے، ہرقل بادشاہ کے پاس، تو اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں خط دے کر بھیج رہا ہوں، تم اس نبی کے پاس جاؤ۔ یہ تبوک کی جو زمین ہے وہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، ان سے جا کر بات کرنا، اور خاص طور سے کچھ چیزیں، 3 چیزیں اس نے لکھی کہ سب سے پہلے جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو دیکھو وہ خط کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی علامت یہ ہے اگر وہ سچے نبی ہیں تو وہ خط کا تذکرہ کریں گے، خط کے بارے میں کچھ بات کریں، یہ دیکھنا وہ بات کرتے ہیں یا نہیں، پہلی بات اس نے کہی۔ دوسری بات وہ رات کا تذکرہ کریں گے، اس نے کہا وہ رات کا تذکرہ کریں گے۔ اور تیسری بات ان کے پیٹھ پر جا کر دیکھنا، ان کے پیٹھ کے پیچھے جا کر دیکھنا کہ وہاں کچھ نبوت کی نشانی ہوتی ہے تو وہ نبوت کی نشانی ہے یا نہیں۔ اب یہ تنوخی آدمی کہتے ہیں کہ میں ہرقل بادشاہ کے پاس سے نکلا اور تبوک میں گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ وہاں قیام کیے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں گیا اور میں نے صحابہ کرام سے پوچھا اینا صاحبکم، کہاں ہے تمہارے نبی کدھر ہے؟ تو صحابہ کرام نے میری رہبری کی مجھے بتایا۔ میں گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خط دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لے کر، خط کہتے ہیں اپنی گود میں ڈال دیا، وہ تنوخی آدمی کہتے ہیں خط لے کر انہوں نے میرا خط اپنی گود میں ڈال دیا اور ان سے پوچھا، پہلے اس قاصد سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا خاندان کون سا ہے؟ وہ تنوخی کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں یہاں ملک شام کے علاقے کا ہوں اور تنوخ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو ہمارے عربی بھائی ہو، عرب ہو تم، تو کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا اور سیدھا دین تھا، کیا تم اس اپنے باپ دادا کے سچے دین پر نہیں آؤ گے؟ میں اسی کی دعوت لے کر آیا۔ پہلے قاصد کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کر دی۔ تو وہ قاصد کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو ابھی ایک قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں، میں جب تک واپس نہیں جاتا، جب تک میں اپنے ہی دین پر، پرانے دین پر رہنا چاہتا ہوں، جب تک میں نیا دین قبول نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر آیت پڑھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بات شروع کی تو خط کا تذکرہ چھیڑا، بات شروع کی تو خط کا تذکرہ چھیڑا کہ دیکھو میں نے جو ایران کا بادشاہ ہے کسرا، اس کو خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا، واللہ ممزقہ و ممزق ملکہ، اللہ عن قریب اس کو پھاڑے گا، اس کے ٹکڑے ہوں گے اور اس کے ملک کے ٹکڑے ہوں گے۔ میں نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اس نے میرا، یہ حبشہ کے دوسرے بادشاہ ہیں، پہلے بادشاہ تو مسلمان ہو گئے، ان کے بعد جو دوسرے بادشاہ بنے تو اس کو خط لکھا، اس نے بھی میرا خط پھاڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑے گا، اس کے ملک کے ٹکڑے ہوں گے۔ پھر میں نے تمہارے اس تنوخی سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے تمہارے بادشاہ کو پہلے خط لکھا تھا تو اس نے اس خط کو عزت دی، اس نے اچھی نگاہ سے دیکھا، اس کو، اس کی بے عزتی نہیں کی، اس کو نہیں پھاڑا، تو جب تک خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے خاندان میں حکومت باقی رکھیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرقل بادشاہ کے بارے میں۔
تو وہ تنوخی آدمی نے اس کے پاس جو بھی تھا لکھنے کا سبب، لکھنے کے لیے کھال وغیرہ، اس نے پہلی چیز نوٹ کر لی. ہرقل بادشاہ نے کہا تھا کہ دیکھنا جاتے ہی وہ خط کا تذکرہ کریں گے. کہے گا خط کا تذکرہ کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خط کا تذکرہ کیا کہ میں نے ان لوگوں کو خط بھیجا ہے اور کس نے کیسا سلوک کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ابو سفیان کے بیٹے تھے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر خط پڑھنے کے لیے کہا کہ یہ ہرقل بادشاہ نے خط بھیجا ہے، خط پڑھو. انہوں نے خط پڑھا تو ہرقل بادشاہ نے خط میں لکھا تھا کہ آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. جس کی چوڑائی آسمان اور زمین، سب آسمان اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے. تو اس ہرقل بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سوال کیا، اعتراض کیا کہ جب جنت ہی سارے آسمان اور زمین میں آ جائے گی تو جہنم کہاں جائے گی؟ جہنم کے لیے اسپیس، جگہ، سارے آسمان اور زمین میں جنت ہی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، رات آ جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. تو یہ دوسرا جواب ہو گیا. اس نے کہا تھا کہ دیکھنا وہ رات کا تذکرہ کریں گے، وہ رات کا تذکرہ کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. دو چیزیں ہو گئی. اب خط کا جواب دے دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم قاصد ہو، مہمان ہو، تمہارے لیے کچھ ہم ہدیہ دینا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام سے کہا کہ کوئی ان کو ہدیہ دے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوئے تھے. حضرت عثمان، انہوں نے ایک سفوریہ، اس زمانے میں بہت بہترین کپڑا ہوتا تھا، بہترین ڈریس ہوتا تھا، سفوریہ نام کا. تو حلہ سفوریہ وہ انہوں نے اس تنوخی کو ہدیے میں دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابہ میں اعلان کیا کہ کون ہے جو ان کو اپنے پاس ٹھہرائے، ان کو اپنے خیمے میں ٹھہرائے، ان کو لے کر جائے. اب ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور میں ان کی مہمانی کروں گا، آپ میرے حوالے کیجیے. اب وہ جانے لگے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے خبریں پہنچاتے ہیں. جتنی باتیں وہ کہہ رہے ہیں اور ہرقل بادشاہ نے چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. اب جیسے ہی وہ تنوخی جانے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا کہ اس تنوخی کو بلاؤ. جب وہ آ گئے تو اس سے کہا کہ بھائی تمہاری تیسری نشانی بھی دیکھ لو. اس سے کہا حضور نے کہ تم 3 نشانیاں دیکھنے کے لیے آئے تھے تو تیسری نشانی باقی رہ گئی، وہ بھی پیچھے آ کر چیک کر لو. حالانکہ انہوں نے نہیں بتایا کہ میں یہ 3 باتیں چیک کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے پیچھے آ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی، نبوت کی مہر. وہ دیکھا، انہوں نے وہ تینوں چیزیں نوٹ کی، لکھ لی اور وہ واپس چلے گئے. واپس جا کر انہوں نے یہ سارا قصہ، سارا واقعہ جو اور 3 علامتیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی تھی وہ ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کی. اب ہرقل بادشاہ نے کیا کیا، تیسری مرتبہ بھی کوشش کی، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی کہ میں مسلمان ہو جاؤں. اس نے کیا کیا، اپنے پورے ملک میں یا اس کے شہر میں سب جگہ اعلان کرنے والوں کو بھیج دیا کہ جا کر اعلان کر دو کہ ہرقل بادشاہ مسلمان ہو چکا ہے. لوگوں کا رویہ کیسا ہے یہ چیک کرنے کے لیے، لوگوں کا رویہ کیسا ہے، میں مسلمان ہو جاؤں تو لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے یہ دیکھنے کے لیے اس نے اعلان کیا. تو جیسے ہی پورے شہر میں اعلان ہوا تو کہتے ہیں فوج جو تھی اس کی، ہرقل کی فوج، اس نے آ کر فوراً پورے محل کو گھیر لیا حملہ کرنے کے لیے. ہرقل بادشاہ اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ میری فوج ہی میرے خلاف ہو گیا، اب یہ مجھے ختم کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے. تو اس نے پھر اعلان کروایا کہ میں تو اختبیر ہوں صلابت دینکم، میں تو تمہارے دین میں پختگی کو دیکھ رہا تھا، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، بس تمہیں چیک کرنے کے لیے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو، میں نے اس لیے یہ جملہ کہا. بس پھر وہ مسلمان نہیں ہوا. اس نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر آئے تھے، ابھی تک اس نے قاصد کو ٹھہرایا ہوا تھا. تو انہوں نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ہرقل بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میں نے 3 مرتبہ کوشش کی ہے، میں تو مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن یہ میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو پادری ہیں اور جو فوج ہے اور جو بڑے بڑے وزیر ہیں، یہ مجھے مسلمان نہیں ہونے دیتے، ویسے تو میں مسلمان ہوں. اور اس نے خود دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں بھیجے اور خط لکھ کر بھیجا. تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس کا پیغام پہنچایا کہ اس ہرقل بادشاہ نے کہا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میری قوم نہیں مانتی،
اور اس نے یہ ہدیہ دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو عیسائیت پر ہے، وہ عیسائیت پر ہے، اس نے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو سلامتی میں آ جاتا، خیر اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اور بھی 2-3 بادشاہوں کو خطوط بھیجے، وہ انشاءاللہ آئندہ